اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی بن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے کہ یہ سورہ مائدہ ہے، 7واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 114 ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 اور 7واں سپارہ۔ قال عیسی بن مریم، اور جب کہا عیسی بن مریم نے اللہم ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ ہم پر نازل فرما آسمان سے ایک خوان، تو ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو جائے۔ کیا دن ہو جائے؟ عید کا دن ہو جائے۔ الا لاولنا وآخرنا، اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، آیۃ منک، اور تیری طرف سے وہ نشانی ہو جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے آیت کریمہ کا سادہ سا اور آسان سا اور لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیوں کی؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں کہا اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے خوان نازل فرما؟ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ سے کہا، اے ہمارے نبی، جو ان کے حواری تھے، ساتھ والے تھے، کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے کوئی خوان نازل فرما دے، دسترخوان پکا پکایا کھانا نازل ہو۔ تو آپ نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اس قسم کی فرمائشیں نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ لیکن قوم کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، ہمارا مقصد کوئی امتحان لینا مقصد نہیں ہے آپ کا، ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے۔ اب خواہش کیا تھی؟ کہ خواہش یہ ہے کہ آسمان سے کھانا نازل ہو، ہم اسے کھائیں، خوشیاں بھی منائیں گے، عید بھی منائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے اور حواریوں کی نیت کو سچا اور خالص مانا نا، تو پھر آپ نے 30 روزے رکھے، اس کی تیاری کی، زود اختیار کیا، اور پھر جب 30 روزے مکمل ہو گئے، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ سجدے میں جا کر پھر آپ نے رو رو کے خوب گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کے حضور دعا کی۔ بس دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے خوان کو نازل فرما دیا، خوان نازل ہو گیا۔ تو اس خوان جب نازل ہوا، اس قوم نے اس نعمت کے ملنے پر کیا منائی؟ بولیے، عید منا لی۔ کیا منائی؟ عید۔ اب ذہن میں رکھیے اس مسئلے کو، اگر کسی قوم پر کوئی نعمت نازل ہو، اس نعمت کے ملنے پر اگر قوم عید مناتی ہے تو یہ صالحین کا طریقہ ہے، یہ نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا آیۃ منک، وہ ہمارے نشانی ہو جائے گی۔ کسی قوم پہ دسترخوان نازل ہو، بڑی نعمت ہے، یا رسول اللہ کی ذات بڑی نعمت ہے جی؟ رسول اللہ کی ذات بڑی نعمت ہے۔ تو جب رسول اللہ کی ذات بڑی نعمت ہے تو اس سے عظیم دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس دن عید منائیں؟ لفظ عید قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اور آگے چلیے، ایک آیت کریمہ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم،
اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کی نعمتیں میں نے تمہارے لیے پوری کر دی ہیں تمام، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک یہودی، بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور امام مسلم اس کو کتاب و تفسیر کے اندر لے کر آئے، اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا اے فاروق اعظم، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے پر نازل ہوتی نا، یعنی کہ ہمارے نبی پر نازل ہوتی نا، تو اس دن ہم عید مناتے۔ اس دن کیا مناتے؟ عید مناتے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کون سی آیت ہے؟ اس نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ کون سا موقع تھا، دن کون سا تھا؟ عرفے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور حجۃ الوداع کا دن تھا، فتح مکہ کی خوشخبری تھی، قرآن مکمل ہو گیا تھا، نعمتیں تمام ہو گئی تھی، احکام اسلام مکمل ہو گئے تھے۔ وہ یہودی کہہ رہا کہ فقط ایک آیت یہ ہم پر نازل ہوتی، ہم عید مناتے، ہم پر ایک آیت نازل نہیں ہوئی ہے، ہم پر 6666 آیت نازل ہوئی ہیں۔ تو بتائیے پھر ہمیں کتنی عید منانی چاہیے؟ اور جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو وہ پھر کتنا بڑا دن ہوگا ہمارے لیے؟ بولیے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت بڑا دن ہوگا۔ تو خوشی کا ہر ذریعہ، جائز ذریعہ بولیے، وہ جائز ہوتا ہے، اس میں کوئی ناجائز کام بولیے نہیں ہونا چاہیے۔ اب کسی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میلاد منایا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، حضور نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ الخصائص الکبریٰ، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 149 ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے، امام طبرانی نے، امام بہقی نے، ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدائی حالات والوں کے حضور اپنا میلاد تو سنائیے، آپ کی آمد کا تذکرہ تو بتائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کہ سنو، میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں۔ یہ حضور اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں۔ انہوں نے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا، اللہ اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ کا دیکھا ہوا خواب ہوں، جو پیدائش کے وقت دیکھا تھا، مجھ سے ایک نور طلوع ہوا تھا جس سے ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے، ملک شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے۔ یہ نور آپ کے حجرے تک محدود نہیں رہا، مکے تک نہیں رہا۔ فرماتے ہیں ملک شام کہاں ہے اور کہاں مکہ ہے؟ تو ملک شام کے جو بڑے بڑے محلات تھے، اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ سارے حجابات ہٹ گئے تھے، میں بے حجاب ان محلات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ رسول اللہ کی والدہ بیان فرماتی ہیں۔ اور سنو، ہم نے جمعے میں جھنڈے کی بات کی تھی نا، یہ الخصائص الکبریٰ، اب اس کا صفحہ نمبر جو ہے 154 ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی مجھ پہ ایک نور سا چھا گیا، اور پھر اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا، تو میں نے کیا دیکھا؟ اس وقت دنیا کے مشارق و مغارب کا معائنہ میں نے کر لیا، دنیا کے مشارق بھی دیکھے، مغارب بھی دیکھے، یعنی کہ آپ کی والدہ کی ماجدہ کی نگاہوں سے نہ اب مشرق پوشیدہ تھا نہ اب مغرب پوشیدہ تھا۔ تو بتائیے جس کی ماں نے، لیکن حبیبی آمنہ نے مشرق کو دیکھا ہو، پھر رسول اللہ مغرب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ حضور کی حدیث مبارکہ جو ترمذی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شانوں پر اپنا دست قدرت رکھا، اور اس کی ٹھنڈ میں نے یہاں محسوس کی سینے میں۔ پھر ہوا کیا؟ پھر مشارقہا و مغاربہا، جو کچھ مشرق میں تھا جو کچھ مغرب میں تھا میں نے جان لیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں پھر میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کیا دیکھے؟ 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، اور ایک کعبے کی چھت پر نصب کیا ہوا تھا۔ اب یہ جھنڈوں کا لگانا
حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت قرار دیا جائے گا۔ چلو جی اور آگے چلیے، یہ کتاب ہے امداد المشتاق فی اشرف الاخلاق، کیا نام ہے اس کا؟ امداد المشتاق فی اشرف الاخلاق، دارالاسلام اسلامی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے، اور ہماری نہیں ہے یہ کتاب، ہماری چھپی ہوئی بولیے نہیں ہے، یہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 52 ہے، فرمایا مولود شریف اہل حرمین شریفین میں ہوتا ہے۔ حضور کا میلاد کہاں ہوتا ہے؟ ارے بولیے تو، حرمین شریفین میں، فرماتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ بس اس قدر ہمارے واسطے کافی ہے، بس اس قدر ہمارے واسطے کافی ہے، اب ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے میلاد منانے کے لیے۔ تھانوی صاحب فرما رہے حرمین شریفین میں ہوتا ہے نا، بس یہی حجت ہے۔ اب تو گئی نا ضرورت، سبحان اللہ، یہی حجت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے برا ہو سکتا ہے؟ ان کا ذکر تو ہے ہی اچھا، حضور کا ذکر بولیے ہے ہی اچھا، تو برا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا معلوم یہ ہوا حضرات محترم کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر شکرانہ ادا کرنا چاہیے، شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرے، ذکر اللہ کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر درود و سلام پڑھیں اور اللہ کے حضور دعا کرے، تو یہ ہمارا کام بھی میلاد ہو جائے گا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب ان سے پوچھ لیجیے، آپ یہ بھی جلسہ کرتے ہیں نا، اور ہم بھی جلسہ کرتے ہیں، ان کے جلسے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کی، اور ہمارے یہاں بھی قرآن، وہ بھی نعت پڑھتے ہیں، ہم بھی نعت پڑھتے ہیں۔ اب لفظ رہ گیا میلاد، وہ ترمذی اندر ہی رہ گئی، میں اس کو لے کر نہیں آ سکا، اس میں پورا باب باندھا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد۔ یہ میلاد آج سے ہی نہیں تھا، زمان رسالت سے تھا، صحابہ اکرام بیٹھ کے حضور کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب وہ حضور کی سیرت بیان کر دیتے ہیں، اور ہم رسول اللہ کے فضائل بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ فضائل میں ہی سیرت پوشیدہ ہے، فضائل میں ہی سیرت پوشیدہ ہے۔ اس کی ایک عمدہ مثال آپ کے سامنے بات کروں، پھر گفتگو ختم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ تشریف فرما تھے، کوئی ملنے کے لیے آیا، دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا پانی لے کر آؤ۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، چہرے کو صاف کیا، کیا کیا؟ ہاتھ دھوئے، چہرے کو صاف کیا، اور حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری؟ شہر سے باہر نہیں جا رہے، کسی دعوت میں نہیں جا رہے، گھر کے باہر جا رہے ہیں، اور گھر بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے کہ کئی کمروں سے کوئی محل بنا ہوا ہو، باہر جا رہے ہیں۔ تو عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ جمیل وحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث مبارکہ سے؟ جب کوئی ملنے والا آ جائے منہ اٹھا کے نہ چلے جائیں، جس طرح لوگوں کی عادت ہے، کوئی کپڑے پہنے ہوئے تو منہ دھلا ہوا نہیں ہے، ایسے ہی باہر چل دیے، اور اس کی حالت دیکھ کے عجیب تماشا لگتا ہے۔ تو اب یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب کہ کوئی ملنے والا آئے گا، چہرے کو صاف کریں گے، منہ دھوئیں گے، تیار ہو کے جائیں گے تاکہ آپ کی حالت دیکھ کے وہ خوش ہو۔ تو حضرات محترم، یہ سیرت کا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا